میاں غیرت کا ہو خمیر تو بولو علی علی، غیرت کا ہو خمیر تو بولو علی علی، سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے، بڑا ہے نام علی اور حیات چھوٹی ہے، علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں، ارے بڑا ہے نام علی کائنات چھوٹی ہے، بڑا ہے نام علی کائنات چھوٹی ہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کمبائنڈ گفتگو ہوگی، یعنی حضرت علی اور حضرت فاطمۃ الزہرا دونوں کا تذکرہ ہوگا، اور کل سے امام حسن و حسین کا تذکرہ ہم سنیں گے۔ پیارے، حضرت علی کے بچپنے کے بارے میں نے 2 دن قبل بتا دیا تھا۔ حضرت علی وہ ہے کہ آپ کی والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا تھا۔ حیدر کا معنی ہی ہوتا ہے وہ شیر جو اپنے شکاری کو چیر پھاڑ دے۔ اسد کا معنی بھی شیر، ایک خطاب حضرت علی کا اسد بھی ہے، مگر اسد اس شیر کو کہتے ہیں جو اپنے کچھار کے ساتھ رہے، جھرمٹ میں رہے، بہت شانت رہے، سائلنٹ رہے، خاموش رہے۔ ایک ہوتا ہے غضنفر، غضنفر کا معنی بھی ہوتا ہے شیر، مگر وہ شیر جو شکاری کی طرف چلنے کی تیاری کرے اور اپنے پاؤں کو شکار کے طرف لے جانے سے پہلے پیچھے کی جانب جو کھینچتا ہے، اس شیر کو غضنفر کہا جاتا ہے۔ یہ عربی صفت، عربی لغت کی تاثیر ہے، ہر نام کے الگ الگ معنی مراد لیے گئے ہیں۔ جیسے کہ ایک معنی ہوتا ہے فارسی میں شاہ، ایک معنی ہوتا ہے بادشاہ، دونوں کی میننگ ہے تو بادشاہ، لیکن شاہ کہتے ہیں جو روحوں پر بادشاہی کرے، اور بادشاہ کہتے ہیں جو جسموں پر بادشاہی کرے۔ ایسے ہی عربی میں بھی شیر کے معنی الگ الگ ہیں۔ اسد وہ شیر جو سائلنٹلی اپنے کچھار میں ہو، اور غضنفر وہ شیر جو شکار کی تیاری کرے اور پیچھے کی جانب اپنے پاؤں کو لے جائے شکار کرنے کی نیت سے۔ ایک معنی ہوتا ہے عباس، اس کا معنی بھی ہوتا ہے شیر کے، مگر یہ وہ شیر ہوتا ہے کہ جب شیر شکار کرتا ہے اور جب گردن پر اپنے دانت سے ہول کرتا ہے، سوراخ کرتا ہے، اس شیر کو عباس کہتے ہیں۔ مگر وہ شیر جو شکاری کو چیر پھاڑ دیتا ہے، اس شیر کو حیدر کہتے ہیں۔ مرحب کو حیدر نے کہا تھا چیرتے ہوئے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور حیدر کا مطلب ہی ہے دشمن کو چیر پھاڑ دینا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ایک نعرہ حیدری، ایک نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ ایک نام حضرت علی کا علی، اور علی کا معنی ہی ہوتا ہے بلند و بالا۔ اچھا، علی کا مطلب ہی ہے بلند و بالا، علی کا مطلب یہ ہے کہ جس کو درجے پر درجے ملتے جائیں۔ حضرت علی کو مصطفیٰ کریم نے کیا کیا درجے عطا نہیں کیے، فضائل بے شمار، فضیلتیں بے شمار، مقام بے شمار۔ علی کا معنی ہی ہوتا ہے، علی کا مطلب ہی ہوتا ہے بلند مقام والا۔ مصطفیٰ کریم نے علی کا نام، مصطفیٰ کریم نے علی کو اتنا بلند کر دیا، اگر کوئی نام بگاڑنا بھی چاہے تو بگاڑ نہیں سکتا۔ اگر کوئی کسی کا نام ہو ساجد، اگر بگاڑنا چاہے تو معنی ہوتا ہے ساجد واجد، بگاڑ سکتا ہے۔ سنترا ونترا معنی نام بگڑ گیا، کیلا ویلا معنی بگڑ گیا، مگر سنیں علی کا اگر کوئی نام بگاڑے تو بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ ارے علی کہے گا تو ولی کہنا پڑے گا۔ علی کا معنی بھی بلند و بالا، ولی کا معنی بھی رب کا دوست۔ یہ ہے علی۔ اچھا پیارے،
علی وہ ہے سارے ولیوں کو ولایت علی کے در سے، اور یہ اجماعی فیصلہ ہے۔ احادیث کریمہ آپ نے اس دن بھی سنا تھا، میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا اس پر، مگر اس کا معنی ہے ولی حضرت علی وہ ہے جو ولایت تقسیم کرتے ہیں، ولی لکل مومن۔ اچھا، ولایت جو تقسیم کرتے ہیں ایسا نہیں حضرت ابو بکر صدیق افضل البشر، حضرت عمر ان کے بعد، حضرت عثمان ان کے بعد حضرت علی، یہ بھی ولی ہیں، مگر حضرت علی کی ولایت متعدی ہے۔ متعدی کا معنی ایکسپریس ہونے والی، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، منتقل ہونے والی۔ حضرت علی نے ولایت عطا کی حسن بصری کو، حضرت علی نے ولایت عطا کی زین العابدین کو، حضرت علی نے ولایت عطا کی حضرت حسن کو، حضرت علی نے ولایت عطا کی حضرت حسین کو۔ آج بھی جتنے اولیاء ہیں سارے کے ساروں کو ولی ولایت حضرت علی عطا کرتے ہیں آج۔ اور صرف ولیوں کے ولی نہیں ہے حضرت علی، بلکہ عالموں کو علم بھی علی کے در سے ملتا ہے۔ ولایت کی پہلی قسم علم ہی حاصل کرنا ہے، پہلا درجہ۔ یہ ڈھکوسلے واجی اسلام میں نہیں چلتی ہے، اہل شریعت میں، کہ نہیں اسے جو ہے بغیر پڑھے بغیر لکھے ولایت عطا کر دی جاتی ہے۔ وہ کوئی ہوتے ہیں جس کو غریب نواز جیسے ولی مل جاتے ہیں، وہ کوئی ہوتے ہیں جس کو حضرت نظام الدین اولیاء جیسے ولی مل جاتے ہیں، جو نظروں سے ولایت عطا کرتے ہیں۔ زمانے کو امیر خسرو مل جایا کرتے ہیں۔ یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں، ورنہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ تو عالموں کو علم بھی علی سے ملتا ہے۔ فرمایا نا مصطفیٰ کریم نے، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، I am the city of education and Ali is the door of education۔ کہا نا نبی نے، میں علم کا شہر، علی اس کے دروازے۔ جب دروازے کہا مطلب مصطفیٰ کریم نے کہہ دیا، اے علیمو علم چاہیے تو علی کے در پہ آنا پڑے گا، ولیوں کو ولایت چاہیے تو علم علی کے در پہ آنا پڑے گا۔ ایک علماء کا طبقہ ہے معاذ اللہ جو ترتیب کا قائل ہے، حضرت ابو بکر کو خلافت میں افضل مانے، حضرت عمر کو خلافت میں ان کے بعد مانے، حضرت عثمان کو خلافت میں ان کے بعد مانے، اور فضیلت میں بھی حضرت ابو بکر کو افضل مانے، حضرت عمر کو ان کے بعد مانے، حضرت عثمان کو ان کے بعد مانے، اور اس کے بعد کثرت سے علی علی اگر کوئی کرتا ہے، حالانکہ اس کا عقیدہ ظاہر ہے کہ وہ ترتیب کا قائل ہے، اس کے بعد بھی بہت سے علماء کا یہ ابھی نیا ایک اور فتنہ نکلا ہے جسے فتنہ ناسبیت کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی علی علی کرتا ہے فوراً اس پر رافضیت کا تھپا لگا دیا جاتا ہے۔ اے علماء کی جماعت، علم بھی تو علی کے صدقے ملا، اگر علم ملتا نہیں تو فتوے لگاتے کیسے؟ اس لیے علی کے دروازے پر آ جاؤ، ابھی علم ملا ہے، علی علی کرو گے ولایت بھی ملتی نظر آئے گی۔ میں آگے گفتگو عرض کروں، کیسے ولیوں کو ولی بنایا حضرت علی نے۔ آج بابا فرید الدین گنج شکر کا عرس بھی ہے، میں ذکر کر دوں، آپ حضرت بختیار کاکی کے مرید و خلیفہ، اور حضور بختیار کاکی حضور غریب نواز کے مرید و خلیفہ۔ آپ کی ولادت سن 571 یا 69 ہجری میں ملتان کے شہر کے پاس ایک گاؤں میں ہوئی تھی، اور آپ کی وفات سن 659 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کا مزار مبارک پاک پٹن میں موجود ہے۔ یہ بابا فرید الدین سید نہیں ہے، فاروقی گھرانے سے ہیں۔ یہ اکثر بات ہے کہ ولایت اکثر سیدوں کو ملتی ہے، مگر ماں نیک ہو تو غیر سیدوں میں بھی ولایت عطا کر دی جاتی ہے۔ بابا فرید سید نہیں، حسن بصری سید نہیں،
حضرت جنید بغدادی سید نہیں، حضرت اعلیٰ حضرت سید نہیں، انہوں نے علی کا تذکرہ اتنا کیا، ان کے تقوی کا لحاظ رکھا، ان کی ماں نے والدین نے وہ پرورش کی کہ یہ بھی ایسے ولی بنے کہ زمانے کو ولی بناتے نظر آ رہے ہیں۔ ایک نام گزرا حضرت فرید الدین گنج شکر کا، یہ آپ اللہ کے بڑے مقرب ولیوں میں آپ کا شمار، اور آپ ولی بنے تو بنے کیسے؟ آپ نے علوم ظاہری اور باطنی، علوم ظاہری ملتان ہی کے ایک مدرسے میں آپ نے حاصل کی، عالم بنے، قاری بنے، حافظ بنے، آپ نے علم دین حاصل کیا، اس کے بعد آپ نے خلافت لی حضرت بختیار کاکی سے، مگر یہ اثر تھا بزرگوں کا، اس سے پہلے ماں کی اثر، ماں کی نگاہ، ماں نے آپ کو نمازی بنایا، اس نماز کی برکت سے آپ کے دل میں علم دین حاصل کرنے کا جنون پیدا ہوا۔ میں کہتا ہوں نا، جب ماں نیک ہو باپ نیک ہو تو زمانے کو فرید الدین عطا ملتے ہیں، جب ماں نیک ہو باپ نیک ہو تو زمانے کو بابا تاج الدین ملا کرتے ہیں، ماں نیک ہو باپ نیک ہو تو زمانے کو محی الدین ملا کرتے ہیں، معین الدین ملا کرتے ہیں، نظام الدین ملا کرتے ہیں، نصیر الدین ملا کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ آج مدارس بہت ہیں، علماء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، مگر بابا تاج جیسے ولی ہمیں نہیں ملتے۔ اس کی وجہ ہے کہ ہماری ماں کی، والدین کی تربیت کی ضرورت ہے۔ ولی مدرسے میں نہیں بنتے، اولیاء کرام والدین کی تربیت سے ولی بنا کرتے ہیں۔ ٹی ویاں دیکھیں گی مائیں، گانے سنیں گی ماں، اور باپ بیٹا بابا تاج بنے گا۔ ٹی ویاں دیکھیں، حرام کمائی اکٹھا کرے گا باپ، اور بیٹا جو ہے نظام الدین بنے گا۔ پیارے، اپنی کمائی کو پاک کریں، اپنے اعمال کو پاک کریں، پھر دیکھیں، پھر سے زمانے میں کوئی بابا تاج ہوں گے۔ حضرت بابا فرید، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سنیں گے؟ ذرا تڑپ کے بولیں، وہ پیچھے والے بولیں۔ حضرت فرید الدین گنج شکر کی تربیت کیا چیز تھی؟ آپ کے والدہ نے کہ آپ کو نمازی بنایا، پرہیزگار بنایا، اور ایسا نہیں کہ ایسے ہی تھے، خوبصورت بہت تھے۔ آج کل اگر کوئی لڑکا تھوڑا سا خوبصورت ہو جائے تو اور مزید خوبصورت دکھنے کے لیے یوں امریکہ، ایک بال کا ایک حصہ امریکہ جائے گا، دوسرا لندن جائے گا، جسم میں اور ایسے کپڑے پہنے گا، گھٹنا پھٹا ہے، ٹپوری کی طرح وہ لگتا نظر آئے گا۔ تھوڑا سا حسن دیا اللہ نے تو پیارے اس کی حفاظت کرو۔ حفاظت یہ کہ اللہ نے جب حسن دیا ہے تو باوضو رہا کرو، نماز کی پابندی کیا کرو۔ ہر کسی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے، یہ حسن فانی ہے، کیوں کر غرور آتا ہے، کسی بھی کریم یا پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے چہرے میں نور آتا ہے۔ حضرت فرید الدین اتنے خوبصورت کہ لوگ انہیں دیکھ کر لیٹر نہیں لکھا کرتے تھے، انہیں دیکھ کر، ان کے حسن کو دیکھ کر رب یاد آتا تھا۔ کوئی ایسا تھا جو بے ہوش ہو جاتا تھا، یا پھر وہ لا الہ الا اللہ کا جام پی لیا کرتا تھا۔ اس لیے فرید الدین گنج شکر اکثر نقاب میں رہا کرتے تھے، اکثر اپنے اوپر رومال ڈال لیا کرتے تھے۔ آپ کو گنج شکر کا خطاب ملا تو ملا کہاں سے؟ ایک تو یہ کہ آپ کے والدہ نے آپ کے نیچے شکر رکھا، یہ ایک روایت جو سنتے رہتے ہیں، لیکن اور ایک روایت جس کو ملفوظات اعلیٰ حضرت میں بھی لکھا گیا، وہ روایت یہ کہ حضرت فرید الدین گنج شکر نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ 80 مرتبہ فاقہ اختیار کیا، بھوکے رہے، روزہ رکھے، اور روزہ ایسے کہ کچھ نہ کھانا ہے نہ پینا ہے۔ جب روزہ آپ نے رکھا تو ایک مرتبہ ہوا بے ہوشی طاری ہونے لگی، کمزوری کی وجہ سے جسم کمزور ہوتا گیا، بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ جیسے ہی بے ہوشی طاری ہوئی، زمین میں ریت پڑی ہوئی تھی، ریت کو اٹھایا، منہ پر رکھا، شکر بن گئی۔
پیر کامل کے پاس گئے, کہا حضور روزہ ٹوٹ گیا, میں نے جو ہے شکر کو ریت سمجھ کے اٹھا لیا, حالانکہ وہ ریت ہی تھی, مگر آپ نے کہا کہ میں نے شکر کو ریت سمجھ کے اٹھا لیا. حضرت فرید الدین کو ان کے پیر کامل نے کہا ایسا کرو پھر سے روزہ رکھو. آپ نے پھر سے روزہ رکھا, آپ پر ضعف طاری ہو گیا, کمزوری طاری ہو گئی. جیسے ہی کمزوری طاری ہوئی پھر زمین سے ریت کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنے منہ پر رکھا. یہ آپ سے کرامت صادر ہوئی کہ منہ پر جاتے ہی وہ ریت شکر بن گئی. آپ کو زمانہ شکر گنج کہنے لگا, یعنی آپ کے پاس شکر کا خزانہ ہے. توجہ, حضرت فرید الدین حسین پاک کے غلاموں کے غلام ہیں. جب فرید الدین ریت پر اشارہ کر دے تو وہ شکر بن جائے. یقیناً حسین پاک بھی کربلا کی دھرتی پر اشارہ کر دیتے, کربلا کی ریت کو اٹھاتے تو یقیناً وہ بھی پانی بنتا نظر آتا, مگر حسین نے ایسا نہیں کیا. اس لیے زمانے کو بتانا تھا یزیدی ظالموں کا مٹ گیا نام و نشان, لیکن کٹا کے سر جو زندہ ہے اسے شبیر کہتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہدائے کربلا, ایک نعرہ حیدری. صرف اوپر والے ہی لگائیں گے, کبھی نیچے والے بھی لگا دو, ورنہ لوگ فکسنگ کہیں گے. نقیب صاحب کے ساتھ کوئی ہے نیچے میں حسینی؟ کہاں حسینی بھائی کمیٹی کے صدر؟ اب توجہ, فرید الدین وہ ہیں جن کو ولایت علی کے در سے ملی ہے. حضرت غریب نواز وہ اگر اشارہ کر دیں تو انا ساغر ان کے کاسے پر آ جائے. کرامت سے 95 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو کلمہ پڑھائے, ان کو ولایت علی کے در سے. مخدوم پاک اپنی زندگی میں کرامت کے ذریعے 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو کلمہ پڑھائے, ان کو ولایت علی کے در سے. بابا تاج الدین کا معاملہ ایسا تھا, ایک ناؤ کے پاس گئے, ناؤ نے یوں کیا کہ آپ کے پراگندہ جسم کو دبایا. ناؤ یہ کہتا ہے, سوانح بابا تاج میں یہ بات مکتوب ہے, ناؤ یہ کہتا ہے کہ جب میں نے بابا تاج کے ہاتھوں کو دبایا, پاؤں کو دبایا, تو میں نے اپنے ہاتھوں میں کئی دن تک کے خوشبو محسوس کی. آپ ناؤ کہتا ہے خوشبو محسوس کی. ارے بابا تاج الدین بھی جو اپنے زمانے کے قطب ہیں, ان کو بھی ولایت کہاں سے ملی؟ علی کے در سے. مخدوم ماہم کو ولایت کہاں سے ملی؟ علی کے در سے. حضرت محی الدین غوث پاک جیلانی کو ولایت ملی, جو اشاروں سے چور کو قطب بنا دے, 5000 سے زیادہ لوگوں کو ولی بنا دے, کئی ہزار لوگوں کو کلمہ پڑھا دیں. قیامت تک امام مہدی کے آنے سے پہلے تک کے جو غوث اعظم بن کے زمانے میں چمکے اپنے ولایت کے ذریعے, ان کو بھی ولایت غوث پاک سے ملی. معروف کرخی کو ولایت غوث پاک سے ملی, حسن بصری کو ولایت غوث پاک سے ملی. ارے یہ سب کے سب حضرت علی کے بٹھائے ہوئے وزیر ہیں. جب ان کی کرامتوں کا یہ عالم ہے تو جس آقا نے ولایت تقسیم کیا ہے اس علی کا کیا مقام ہوگا؟ اور یہ وزیر ایسے ہیں. آج زمانہ تھک گیا ہے, سارے سوشل میڈیا ایک ہو گئے ہیں, سارے ستادھیش ایک ہو گئے ہیں, سارے نیوز اینکر ایک ہو گئے ہیں کہ کیسے ہندو اور مسلمانوں کو لڑایا جائے, کیسے سکھ اور جین کو لڑایا جائے, کیسے الگ اپنے انداز میں بھائی چارہ کو ختم کیا جائے. مگر قسم خدا کی علی کے در کے بٹھائے ہوئے یہ وزیروں کے دربار میں آج بھی ہندو بھی جاتے ہیں, مسلمان
بھی جاتے ہیں، سکھ بھی جاتے ہیں، عیسائی بھی جاتے ہیں، اور ان درباروں میں جلوہ افروز بزرگان دین زمانے کو بتاتے ہیں کہ ہاں ہاں ہم وہ ہیں جن کے وسیلے سے ہر ایک کی مراد پوری ہوتی ہے۔ ہندو بھی پاتا ہے، مسلم بھی پاتا ہے، سکھ بھی پاتا ہے، عیسائی بھی پاتا ہے، جین بھی پاتا ہے، ہر ایک کا سنگم، ہندو مسلم کا سنگم ان درباروں سے یہ اعلان کرتا ہے مذہب نہیں سکھاتا، آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندوستان ہمارا۔ یہ سارے کے سارے علی کے ولی ہیں۔ تم پیارے علی کا کیا مقام ہوگا، علی کا کیا رتبہ ہوگا؟ آپ دیکھیں نا، مصطفیٰ کریم نے غدیر خم کے موقع پر، یہ بھی جو ہے حدیث تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ جب حضور حجۃ الوداع سے لوٹے تو دو چیزیں فرمائی کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اہل بیت اطہار اور قرآن۔ یہ حدیث تو کئی جگہ آپ نے فرمائی، مسجد نبوی میں بھی آپ نے اعلان کیا، حجۃ الوداع کے موقع پر بھی اعلان کیا، فتح مکہ کے موقع پر بھی اعلان کیا، الگ الگ روایتیں ملتی ہیں۔ تو حجۃ الوداع سے جب لوٹ رہے تھے 18 ذی الحج کو غدیر خم کے موقع پر آپ نے فرمایا غدیر خم پر کہ من کنت مولا فہذا علی المولا، میں جس کا مولا علی اس کے مولا۔ اور ایک بات عرض کر دوں، ہمارے بھائی ہیں جن کو امت کی عورتیں بھی کہا گیا ہے، وہ اس حدیث سے حضرت علی کی خلافت لیتے ہیں۔ میں ان کو بتا دوں، حضرت ابو بکر نے مولا سے خلافت مراد نہیں لیا، حضرت عمر نے نہیں لیا، حضرت عثمان نے نہیں لیا، حضرت طلحہ نے نہیں لیا، حضرت زبیر نے نہیں لیا۔ تم نے یہ کہاں سے نیا مسلک لے آیا، نیا طریقہ لے آیا کہ مولا سے مراد خلافت ہے؟ مولا کے کئی معنی ہیں، ایک معنی محبوب کے بھی ہے، ایک معنی آقا کے بھی ہے، ایک معنی مددگار کے بھی ہے، ایک معنی سردار کے بھی ہے۔ ہم نے سارے معنی مراد لیے جو لغت میں ہے، مگر خلافت تو لغت میں ہے ہی نہیں، تو تم نے الگ سے کہاں سے لغت لے آیا؟ یا تو آپ کا عربی مطالعہ کمزور ہے، یا پھر آپ کو پھر سے کوئی سنیوں کے مدرسے میں داخلے کی ضرورت ہے۔ مولا کا معنی محبوب ہم لیں تو یاد رہے حضرت علی اب کس کے مولا ہیں؟ محبوب۔ حضور نے کہا کہ میں جس کا مولا علی بھی اس کے مولا، یعنی میں جس کا محبوب علی بھی اس کے محبوب۔ یا رسول اللہ آپ کس کے محبوب ہیں؟ تو جواب ملتا ہے حضرت عیسیٰ کا میں محبوب۔ حضرت عیسیٰ کو آسمان میں اٹھا لیا گیا، جان بخش دی گئی میری وجہ سے، میرے نور کی وجہ سے، عیسیٰ کا میں محبوب۔ حضرت موسیٰ کو دریائے نیل سے نجات ملی، انہوں نے بھی مجھ سے محبت کی، میں ان کا محبوب۔ میں یوسف کا محبوب، میں یوشع کا محبوب، میں ابراہیم کا محبوب، میں حضرت اسماعیل کا محبوب۔ الغرض 1,24,000 انبیاء کرام کے محبوب، میرے مصطفیٰ سارے ملائکہ کے محبوب، میرے مصطفیٰ بات سمجھ میں آ گئی۔ مصطفیٰ جس کے محبوب، علی اس کے محبوب، علی انبیاء کے محبوب، علی ملائکہ کے محبوب، علی رب ذوالجلال کے محبوب۔ ایک بات عرض کروں، حضرت علی وہ ہے کہ جن کے حضرت ابو بکر صدیق افضل، ان پر میری جان قربان، حضرت عمر جان قربان، حضرت عثمان جان قربان، 1,30,000 صحابہ کرام ہیں، ان پر میری جان قربان، مگر کوئی ایسا صحابی نہیں۔ سب کا ذکر عبادت، سب کا ذکر اچھا، سب کا ذکر ہمارے لیے پیارا، مگر حضور نے جو صراحت کے ساتھ جن کے بارے میں کہا کہ ان کا نام لینا بھی عبادت، وہ خاصیت حضرت علی کی ہے، وہ مقام مصطفیٰ نے حضرت علی کو دیا۔ اور
یہ روایت کرنے والے کوئی اور نہیں، ہم جنہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کہتے ہیں، یعنی وہ ابو بکر جو سب سے افضل ہے انبیاء کے بعد، ان کی عبادت بھی علی علی کہتے ہوئے ہو رہی ہے۔ آپ روایت کرتے ہیں نا حضرت علی کے بارے میں، حضرت ابو بکر صدیق کہ حضرت عائشہ اس حدیث کی راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بابا سے پوچھا کہ اے میرے بابا، میں نے عرض کیا بابا سے، اے میرے بابا حضرت ابو بکر صدیق، میں دیکھتی ہوں کہ حضور کی محفل میں حضور لب ہلاتے ہیں مگر تم علی کو دیکھتے ہو، حضور بولتے ہیں مگر تم علی کو دیکھتے ہو، حضور بات کرتے ہیں مگر تم علی کو دیکھتے ہو، بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ حضرت ابو بکر کے عشق کو سلام، ان کی محبت کو سلام، حضرت علی سے ان کی الفت کو سلام۔ فرماتے ہیں اے عائشہ، نبی نے فرمایا علی کو، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت، جب میں علی کو دیکھتا ہوں، جب میں مصطفیٰ کے الفاظ کو سنتا ہوں تو میرے کان عبادت کرتے ہیں، علی کو دیکھتا ہوں تو آنکھ عبادت کرتے ہیں۔ اب صرف اس روایت کو حضرت ابو بکر صدیق تنہا راوی نے روایت نہیں کیا، تقریباً 11 صحابی ہیں، حضرت معاذ بن جبل علی کو دیکھتے اور دیکھتے رہتے، آپ بھی کہتے ہیں ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، حضرت عثمان نے بلایا علی کو اور بلانے کے بعد علی کو دیکھتے رہے، آپ فرماتے ہیں اے علی آپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ کئی راویوں نے یہ روایت کیا کہ ہم نے دیکھا بھی علی کو اس نیت سے کہ علی کو دیکھنا عبادت۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، جو علی کو دیکھ نہ سکے، صحابہ کرام میں سے، صحابہ کرام پر ہماری جان قربان، صحابہ وہ ہیں جن سے ہمیں نبی کی شریعت ملی، صحابہ وہ ہیں جن سے نبی کا طریقہ ملا۔ صحابی کھڑے ہو گئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، جو علی کو دیکھ نہ سکے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ مصطفیٰ کریم نے پھر علی کے چاہنے والوں کے لیے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ صحابی کو معلوم تھا علی کے چاہنے والے ہندوستان میں بھی ہوں گے، ہندوستان کا ایک شہر بھلائی میں بھی ہوں گے، علی کے چاہنے والے دنیا کے گوشے گوشے میں ہوں گے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، جو علی کو دیکھ نہ سکے وہ کیا کرے؟ میرے نبی فرماتے ہیں ذکر علی عبادہ، ارے جو علی کو دیکھ نہ سکے وہ علی علی کرتا رہے، یہی اس کے لیے عبادت میں نام لکھتا جائے گا۔ جانے انجانے میں بچپنے میں ہمارے اور آپ کے بچے کہہ دیتے ہیں نا یا علی المدد، جب کوئی بھاری چیز اٹھاتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں یا علی المدد۔ پیارے وہ خود سے نہیں کہتے، جو ہمارے اسلاف تھے، گھر کے بزرگ تھے، انہوں نے علی کا نام لیا جانے انجانے میں۔ انہیں تو یہ بھی مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ علی کہنے سے کوئی رافضی بھی ہو جاتا ہے، تب انہوں نے علی علی پکارا۔ اس کی برکتیں یہ ہے کہ گھر کے بچے بھی ہر مصیبت میں جانے انجانے میں یا علی المدد کی صدائیں لگاتے نظر آتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ علی کے تذکرے کو کم کرنے کی کوشش کرو، نہیں ہوگا کم۔ کیوں؟ اس لیے کہ ترتیب کی قائل ہونے کے بعد آپ کثرت سے علی علی کرتے رہو بھی تو کچھ اس میں آپ کے عقیدے میں فرق پڑنے والا نہیں ہے، اور حضرت علی کا ذکر بھی کم ہونے والا نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے اولیاء کاملین علی علی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ولایت ان سے ملی ہے، اور پھر علی کا مرتبہ اس لیے ہم نہیں علی علی کرتے کیونکہ حضرت علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، اس لیے بھی نہیں کرتے کیونکہ علی حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں، اس لیے بھی نہیں کرتے کیونکہ علی حسنین کے بابا ہیں۔ ارے ہم علی کی عزت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ جانے کائنات نے علی کا مقام بڑھایا ہوا ہے۔ کیسے مقام؟ حضرت علی ہیں خانہ کعبہ میں فتح مکہ کے دن جب مصطفیٰ کریم نے 359 بتوں کو توڑوا دیا، ایک
एक मुजस्समा ऊपर था, खाने काबा की छत पर था, और मुजस्समा सबसे बड़ा था, उन सारे मुजस्समों का सरदार था। आपने तो सुना होगा कि बुद्ध है, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि वो काहे का मुजस्समा था। वो मुजस्समा ना मिट्टी का था, ना वो मुजस्समा लकड़ी का था, बल्कि मुअर्रिखीन लिखते हैं मुजस्समे का कुछ हिस्सा लोहे का था, कुछ हिस्सा तांबे का था, कुछ हिस्सा पीतल का था, और बहुत बड़ा था। हजरत अली को मुस्तफा करीम ने बुलाया, अपने कांधे पर खड़ा किया, और कांधे पर खड़ा करने के बाद हुक्म दिया, ए अली, जो सबसे बड़ा है, जिसे मक्के वाले इन सब का सरदार कहते हैं, उसका पाया नजर आ रहा है। कहा या रसूल अल्लाह, हाँ हाँ मुझे पाया नजर आ रहा है। अच्छा, कहा या रसूल अल्लाह, सिर्फ पाया नजर नहीं आ रहा है, आपके कांधे की बरकत से मुझे अर्श आजम का पाया भी नजर आ रहा है, अगर इजाजत हो तो उसे भी छू लूं। मुस्तफा करीम ने कहा नहीं नहीं नहीं, इजाजत सिर्फ इतनी कि आप मुजस्समे को नीचे फेंक दो। अब तवज्जो, अली मुस्तफा के कांधे पर गए तो अली ने क्या क्या नहीं देख लिया। पहला आसमान देख लिया, दूसरा आसमान देख लिया, तीसरा चौथा अर्श आजम का पाया देख लिया। जब अली इतना सब मुस्तफा के वसीले से देख सकते हैं तो मेरा विजदान कहता है यकीनन मुस्तफा ने क्या क्या नहीं देखा होगा। मुस्तफा ने तो अर्श की मेराज भी की होगी, मुस्तफा ने जन्नत भी देखा होगा, मुस्तफा ने पहला दूसरा तीसरा आसमान भी देखा है। अरे मुस्तफा ने तो यकीनन मेरे रब्बे जुल जलाल की मेराज भी फरमाई, उनका दीदार भी फरमाया। मैं क्यों ना कहूं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुनिया। अब तवज्जो, अली को मुस्तफा करीम ने कांधे पर खड़ा किया, अपने कांधे पर, किसी और के कांधे पर नहीं, अपने कांधे पर। और कांधे की बरकत से हजरत अली ने जो सबसे बड़ा मुजस्समा था, लोहे का, तांबे का, पीतल का मिक्सअप, उसको पकड़ा अपने हाथ से और औंधा जमीन पर पटक दिया, और इस अंदाज में पटका कि वो मुजस्समा टूटकर बिखर गया, रेजा रेजा हो गया। आलमे तखय्युल में मैंने सवाल किया, या अली, आप बुलंद मकाम पर इतना बड़ा भारी भरकम लोहे का मुजस्समा, पीतल का मुजस्समा आपने चूर चूर कर दिया, आखिर ये ताकत आई तो आई कहां से? जवाब मिलता है ये कांधे मुस्तफा की बरकत है, उसमें इतनी ताकत थी। ये बुत तो क्या है, अगर पहाड़ भी होता तो मैं मुस्तफा के कांधे की बरकत से रेजा रेजा कर देता। अब आओ, अली खुद फजीलत वाले, असहाबे सलासा के बाद आपका अफजल मकाम। बड़े मोहतात होकर अर्ज कर रहा हूं ताकि ये हमारे भाई बताएं कि वो जो जलसा हो रहा है वो भी अपने भाइयों का हो रहा है, किसी गैर अकीदे वालों का नहीं हो रहा है, अपने भाइयों का हो रहा है। बहुत मोहतात होकर अर्ज कर रहा हूं, हजरत अली खुद मकाम वाले, हजरत अली खुद विलायत तकसीम करने वाले, हजरत अली खुद मौला, हजरत अली वो जिनको मुस्तफा करीम ने अपना भाई कहा, अपना भाई सिर्फ अली को कहा। अच्छा, हजरत अबू बकर सिद्दीक को भी नहीं कहा, हजरत उमर को भी नहीं कहा, हजरत उस्मान को भी नहीं कहा, सिर्फ अली को कहा। मैं इन अपने भाइयों से कहूंगा, अरे जब बड़े बड़ों को मुस्तफा ने अपना भाई नहीं कहा अली को छोड़कर, तो तुम कौन होते हो अपनी तरह कहने वाले? अरे वो तो वो हैं कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। अली खुद मकाम वाले, मगर अली की अजमत में 4 चांद और लग जाते हैं जब आपके निकाह में सैयदा फातिमा ज़हरा आती हैं।
آپ نے ایک حدیث شریف سنا ہوگا کہ نکاح کرنے سے مومن کا ایمان مکمل ہوتا ہے. آج کے دور میں سب سے تاخیر ہمارے اپنے مسلمان بھائی تاخیر کر رہے ہیں صرف نکاح کرنے میں اپنے بچوں کا، جبکہ ایمان ہی مکمل ہوتا ہے آئی فون دینے سے نہیں، لیپ ٹاپ دینے سے نہیں، بہت زیادہ پڑھانے سے نہیں، بہت زیادہ میتری گارڈن گھمانے سے نہیں، نکاح کرنے سے ایمان مکمل ہوگا. آنکھوں کی سیر و چپاٹ تو مکمل ہو سکتی ہے ان چیزوں سے، مگر ایمان مکمل ہوگا نکاح کرنے سے. حضور کی حدیث اس پر شاہد ہے کہ انسان مومن کا ایمان ہی مکمل ہوتا ہے نکاح کے بعد. آدھا ایمان وہ اعمال کے ذریعے مکمل کرے اور نصف ایمان اس کا نکاح سے مکمل ہوتا ہے. حضرت علی جیسے بلند ترین صحابی عشرہ مبشرہ میں شامل حضرت علی کا بھی ایمان مکمل ہو رہا ہے تو سیدہ فاطمہ سے نکاح کے بعد. سیدہ فاطمہ جو حضور کی لخت جگر ہے. اب میں اس پر آ جاؤں حضرت فاطمہ پر. فرسٹ آف آل جو علی کے نکاح میں فاطمہ تھی ان کا مقام کیا ہے؟ ایک آیت ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کی عبادت کرو سب سے الگ تھلگ ہو کر، سب سے کٹ کر. تبتل کا معنی ہوتا ہے سب سے کٹ کر، اسی سے آیا ہے بطول. حضرت فاطمہ مفسرین لکھتے ہیں یہ آیت سیدہ فاطمہ کی شان میں نازل ہوئی. حضرت فاطمہ الزہرا آپ کا مقام اتنا تھا، آپ اتنی عبادت کرتی، اتنی ریاضت کرتی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کرتی، اتنا سجدہ کرتی کہ لوگ آپ کی شان میں رب ذوالجلال نے آیت نازل فرما دی کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ارے عبادت کرنا ہے تو سیدہ فاطمہ کی طرح کرو، سب سے الگ تھلگ ہو کر صرف رب ذوالجلال کی بارگاہ کو یاد کرتے رہنا. اسی سے آیا ہے بطول، خاتون جنت. اچھا آپ کا نام فاطمہ رکھا رب نے، مصطفیٰ کریم نے، معلوم ہے کیوں رکھا؟ حوالہ نوٹ کریں، یہ حدیث شریف معجم الکبیر میں مذکور ہے اور کنز العمال میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے. وہ یہ کہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا. فاطمہ سے آیا ہے فاطمہ، فاطم اس کا معنی ہوتا ہے دور ہو جانے والا، دور ہٹ جانے والا، دور چلے جانے والا. سیدہ فاطمہ وہ ہیں جو خود بھی جہنم سے دور ہیں. آگے مصطفیٰ فرماتے ہیں صرف فاطمہ جہنم سے دور نہیں، فرماتے ہیں جو سیدہ فاطمہ سے محبت کرے گا وہ بھی جہنم سے دور ہوتا نظر آئے گا. اب سمجھ میں آیا ہمارے بزرگ اپنی بچیوں کے نام کے آگے فاطمہ کیوں رکھتے ہیں. وہ تعویذ دیتے ہیں اے بچیوں تم اپنے نام کے بعد یا پہلے فاطمہ رکھنا، یہ اتنا بڑا تعویذ ہے تمہاری ایسی حفاظت کرے گا کہ دنیا کے جہنم سے تو چھوڑو آخرت کے جہنم سے بھی تمہاری حفاظت کرتا نظر آئے. ماڈل بچیاں بھی بن رہی ہیں، بہت سی ایسیاں ہیں جو فاطمہ کو شارٹ کٹ کر کے کوئی فیتی لکھ رہا ہے، کوئی فیتم لکھ رہا ہے. ارے جو اسلاف سے چلا آیا اس کو سنبھالو، اس لیے کہ یہ ماڈرن گری کچھ دن رہے گی، روح ہمیشہ رہے گی. 30 سال 50 سال تک کے حسن، اس کے بعد صرف تربیت کام پڑے گی، اس کے بعد اخلاق کام پڑے گا، اس کے بعد بزرگوں کی روحانیت کام پڑے گی. بیمار ہو جاؤ گے کون کام پڑے گا؟ ظاہر ہے حسن کام نہیں پڑے گا. جس نے آپ کی تربیت دیکھ کر آپ کے قریب آئے وہ کام پڑیں گے. آپ دیکھیں آگے فرمایا مصطفیٰ کریم نے آپ کا ایک نام زہرا ہے، زہرا زہرا زہرا. دیکھو حضرت فاطمہ کا ہر نام بے شمار معنی رکھتا ہے. آپ کا نام زہرا کیوں پڑا؟ اس لیے زہرا کہتے ہیں پھول کی کلی، پھول کی
جو نئے نئے پھول آتا ہے تھوڑا ابھی 1 ہی 2 دن ہوا ہوتے ہیں، چھوٹا سا پھول رہتا، صبح صبح اس کی خوشبو سونگھی ہے، بڑی عزیز ہوتی ہے۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ کا ایک لقب، ایک نام زہرا، وہ اس لیے یہی المعجم الکبیر میں یہ روایت مذکور ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا وہ ہے کہ جن کے پاس جنت کی پھولوں کی خوشبو آتی ہے، اور مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ جب مجھے جنت کے خوشبو کی حاجت پڑتی تو میں سیدہ فاطمہ سے ملاقات کرنے چلا جاتا، ان کی دست بوسی کرتا، میں ان سے جنت کی خوشبو میسر کر لیتا۔ توجہ، تمہیں اور مجھے جنت کی خوشبو ملے گی مرنے کے بعد۔ مصطفیٰ کی بیٹی سیدہ فاطمہ وہ ہے جن کو زندگی میں مصطفیٰ نے جنت کی خوشبو عطا کر دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت شان خاتون جنت، عظمت شان خاتون جنت، ذکر شہدائے کربلا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچیوں کو جب وہ اسکول جائیں تو کسی چیپٹر کو پڑھائیں یا نہ پڑھائیں، but we should read the lesson of سیدہ فاطمہ الزہرا. Let's read the history of سیدہ فاطمہ. ہمیں چاہیے کہ ہم پڑھائیں انہیں سیدہ فاطمہ کی تاریخ، انہیں پڑھائیں سیدہ فاطمہ کی ہسٹری، انہیں بتائیں کہ سیدہ فاطمہ کثرت سے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ راوی کا نام نوٹ کرو، راوی ہیں حضرت سلمان فارسی، کتاب یہی ہے کنز العمال۔ آپ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم نے مجھے حکم دیا کہ سیدہ فاطمہ کے گھر پر تشریف لے جائیں۔ سیدہ فاطمہ، حضرت سلمان فارسی وہ صحابی ہیں جن کو مصطفیٰ کریم نے حکمن اہل بیت میں شامل فرمایا ہے۔ حکم حقیقتاً نہیں، حکمن اہل بیت میں شامل فرمایا ہے۔ آپ حضور کی اجازت سے حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے، کیا دیکھتے ہیں حضرت سلمان فارسی کہ امام حسن امام حسین آرام فرما ہے اور سیدہ فاطمہ الزہرا ان کو یوں پنکھا ہلا رہی ہیں، دن کا عالم ہے، پنکھا ہلا رہی ہیں، گرمی سے شرابور ہیں، حسن و حسین، حضرت فاطمہ پنکھا ہلا رہی ہیں۔ آپ کے یہاں بھی لائٹ گول ہوتی ہے؟ آپ کے شہر میں ہوں تو لائٹ گول ہو جاتی ہے کبھی کبھی۔ شکیل بھائی، اشفاق بھائی کی والدہ خالہ آ جاتی ہیں پنکھا لے کر، چھوٹا سا پنکھا وہ ہلاتی تاکہ گرمی نہ لگے۔ یہاں تو کم ٹیمپریچر ہے، اور یہ میں بھی اپنی زندگی میں مجھے لگتا ہے 20 سال بعد، بہت چھوٹے تھے ہم جب ہم نے دیکھا تھا یہ پنکھے کا زمانہ۔ الحمدللہ یہاں ہماری وہ یاد تازہ ہو گئی، ہم نے دیکھ لیا۔ تو اسی انداز میں سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت امام حسن و حسین کو پنکھا ہلا رہی ہیں تاکہ آپ آرام فرمائیں اور آپ کے جسم سے پسینہ دور ہو جائے۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت سیدہ فاطمہ صرف پنکھے نہیں ہلا رہی تھی بلکہ پنکھا ہلاتے ہلاتے قرآن کی تلاوت کرتی نظر آ رہی ہے، قرآن پڑھتی نظر آ رہی ہیں، قرآن کی تلاوت کرتی نظر آ رہی ہیں۔ حضرت فاطمہ کے اس انداز کو دیکھ کر مجھے رب یاد آیا، خشیت الہی میرے بدن پر طاری ہوئی اور میں وہیں پر بے ہوش ہو کر خوف الہی سے گر گیا۔ یہ ہے سیدہ فاطمہ کی تلاوت کا انداز کہ صحابہ کرام بھی آپ کے تقوی کی مثال دیں۔ چادر کا آپ نے نام سنا ہے سیدہ فاطمہ کی؟ چادر، فاطمہ تیری چادر کے ٹکڑے 72 ہوئے، یہ مزاجی معنی ہے، ورنہ حقیقی معنی تو یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ کی جو چادر تھی تقریباً 72 جگہ سے، کئی جگہ سے پیوند لگے ہوئے تھے، تھگڑا، مگر اس چادر میں اتنی برکت تھی کہ یہودی بھی دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتے۔ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، عرض کیے دیتا ہوں، شمون یہودی تھا۔ سلمان فارسی روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بنو کلیب کا ایک شخص آیا، وہ دور سے برا برا کہتا تھا، لیکن جب حضور کے قریب گیا تو حضور کے اخلاق حمیدہ کو دیکھا اور ان پر کلمہ پڑھ لیا۔
ایمان لے آیا. ہوتا ہے نا دور سے بہت سے لوگ رافضی کہہ دیتے ہیں, شیعہ کہہ دیتے ہیں, ہوتا ہے نا. تو ہم ان سے کہتے ہیں غیروں سے کہا تم نے, غیروں سے سنا تم نے, کچھ ہم سے کہا ہوتا, کچھ ہم سے سنا ہوتا. مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جب وہ شخص آیا, ایمان لے آیا, اخلاق کو دیکھ کر, سیرت کو دیکھ کر, کردار کو دیکھ کر, تو حضور نے کہا کہ کون ہے جو اس شخص کی مالی مدد کرے گا, اس لیے کہ اب یہ اپنے قبیلے میں جا نہیں سکتا, ایمان لے آیا ہے. تو حضرت علی نے اپنا امامہ دیا, کسی نے دینار دیا, کسی نے درہم دیا. سلمان فارسی اٹھے, چند لوگوں کے گھروں کے دروازوں کو کھٹکھٹایا, سیدہ فاطمہ کے گھر پہنچے, کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چندے کا حکم دیا ہے, ایک شخص نے کلمہ پڑھا ہے, اس کی مالی مدد کرنی ہے. سیدہ فاطمہ نے کہا میرے گھر میں تو خود 3 دن سے فاقہ ہے, مگر اے سلمان تم میرے گھر آئے ہو اور نبی نے بھیجا ہے, مصطفیٰ کریم نے بھیجا ہے, میرے پاس کچھ تو نہیں ہے, البتہ یہ میری چادر ہے, یہ چادر کو لے جاؤ, شمعون یہودی کے پاس گروی رکھنا, اور گروی رکھنے کے بعد شمعون یہودی سے کہنا یہ سیدہ فاطمہ کی چادر ہے, اسے گروی رکھ لو اور کچھ دینار و درہم دے دو, کچھ دینار و درہم اس سے لینا, اس کے بدلے میں کچھ جو لے لینا, کچھ آٹا لے لینا اور اس شخص کو دے دینا, دینار بھی اس شخص کو دے دینا. حضرت سلمان فارسی شمعون یہودی کے دکان میں جاتے ہیں, جانے کے بعد چادر کو دیتے ہیں گروی کے طور پر. جیسے ہی شمعون یہودی نے چادر کو چھوا ہے اور کہا اے سلمان کیا یہ سیدہ فاطمہ کی چادر ہے, کیا یہ وہ چادر ہے جو نبی آخر الزماں کی بیٹی کا چادر ہے؟ کہا ہاں یہ نبی آخر الزماں کی بیٹی کا چادر ہے. اور بیٹی نے کہا ہے شمعون یہودی کو دینا. شمعون نے کہا کیا میرے فاطمہ نے, کیا سیدہ فاطمہ نے میرا نام پکارا تھا, کہا تھا یہودی کو دینا, شمعون کو دینا؟ کہا ہاں شمعون کو دینا. ذرا ایک بار اور کہو سلمان کیا کہا تھا؟ کہا تھا شمعون کو دینا. اور کہو کیا کہا تھا؟ کہا تھا شمعون کو دینا. کہا بس اے سلمان یہ وہ چادر ہے, اس چادر کی خوشبو کی اثر میرے ذہن پر ایسی گردش کر گئی, یہ چادر بھی لے جاؤ, جو بھی لے جاؤ, دینار بھی لے جاؤ, اور فاطمہ سے کہنا آپ کی چادر میں وہ برکت تھی کہ اب یہودی نہیں رہا, اب یہ بھی مسلمان ہو گیا. اور یہودی نے زمانے کو بتایا جب فاطمہ کی چادر کا یہ مقام ہے تو فاطمہ کا کیا مقام ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شعلہ کربلا. سبحان اللہ. حضرت سیدہ فاطمہ کی چادر کا یہ عالم ہے کہ لوگ ان کے چادر کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لے. تو ذرا سوچیں سیدہ فاطمہ کے خون کا کیا عالم ہوگا, ان کے بیٹے حسن و حسین کا کیا مقام ہوگا, ان کی آل و اولاد کا کیا مقام ہوگا. میں کیوں نہ کہوں جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. پیارے اپنے بچوں کو سیدہ فاطمہ کا چیپٹر پڑھائیں, آپ پڑھائیں کہ جب باپ حضرت علی جیسا ہو اور ماں سیدہ فاطمہ جیسی ہو, جب زمانے کو حسن و حسین ملتے ہیں زمانہ کہتا ہے چلو سلام کریں ان کے آستانے کو, حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. تو آج اسی لیے تو میں ساری خواتین کو غلط نہیں کہتا, یقین جانے یہ عورتیں ہی ہیں جن کے قدموں کے نیچے جنت. مصطفیٰ کریم نے کہا نا الدنیا کلھا متاع و خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. ختم کرنا ہے, ختم کر دیں, بتائیں حسینی بھائی ختم کر دیں, بس 2 منٹ لے لوں. سیدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع و خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. مصطفیٰ نے فرمایا کہ ساری دنیا خزانہ ہے اور بہترین خزانہ آپ کی زمین جائیداد نہیں, فرمایا نیک عورتیں ہیں, نیک عورتیں. اچھا لوگ کہیں
کہ حضور نے یہ بھی کہا ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجل من النساء، میرے گزر جانے کے بعد عورتیں ہی ہیں جو دنیا میں فتنہ برپا کریں گی، جو زمانے کے لیے فتنہ ہوں گی۔ محدثین نے تطبیق بیان کی، ہاں عورتیں تو ہے، یہ وہ عورتیں ہیں جو فتنہ ہے، جو غیروں کے لیے سجیں، جو غیروں کے لیے صبر ہے، جو غیروں کو دکھائیں، لیکن جو اپنے شوہروں کی تیمارداری کریں، اپنے بچوں کی بہترین پرورش کریں، اپنے شوہروں کی چغلی نہ کریں، اپنے والدین کی فرما برداری کریں، ایسی عورتیں زمانے میں کو امت کی کنی حضرت فاطمہ کی کنیزیں بن کر ملا کرتی ہیں۔ ایسی عورتوں کی کوکھ سے زمانے کو غوث پاک ملا کرتے ہیں، ایسی کوکھ سے زمانے کو غوث پاک ملا کرتے ہیں، صابر پاک ملا کرتے ہیں، مخدوم پاک ملا کرتے ہیں۔ زمانہ کہتا ہے ماں نے اپنے خون جگر سے دنیا کو سیراب کیا، غوث ولی اور پیر پیغمبر سب کو ماں نے جنم دیا۔ ماں کے ہنسی پہ کر میں دیکھو شان رب العزت ہے، دنیا جس کو ماں کہتی ہے ذات بڑی بابرکت ہے۔ السلام علیکم۔